کیا آپ بڑھتی عمر سے پریشان ہیں اور بڑھاپے سے بچنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سائنسدانوں نے ایک ایسی دوا تخلیق کی ہے جس کی مدد سے امید کی جا رہی ہے کہ انسانوں میں عمر ڈھلنے کی رفتار کو کم کیا جا سکے گا۔ اس دوا کا تجربہ حال ہی میں لیبارٹری میں چوہوں پر کیا گیا، جس میں یہ معلوم ہوا کہ ان جانوروں کی طبعی عمر میں 25% تک اضافہ ہوا۔ جن چوہوں پر اس دوا کو آزمایا گیا انہیں سپر ماڈل گرینیز کا نام دیا گیا، کیونکہ وہ باقی چوہوں جنہیں دوا نہیں دی گئی تھی ان کے مقابلے میں زیادہ صحت مند اور توانا تھے، اور ان کو بیماری بھی کم اثر انداز ہو سکی۔ اس دوا کا انسانی تجربہ بھی کیا جا رہا ہے، تاہم اس وقت یہ کہنا قابل وقت ہوگا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ طویل العمری کے تلاش انسانی تاریخ کا حصہ رہی ہے۔ سائنسدان یہ تو بہت پہلے ہی جان گئے تھے کہ عمر ڈھلنے یا بڑھاپے کی قدرتی عمل پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، لیکن اب اس شعبے میں تحقیق تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور سائنسدان عمر سے جڑے مالیکیول کی شناخت اور اس کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالیہ تجربہ امپیریل کالج لندن کی MRC لیبارٹری آف میڈیسن سائنس اور ڈیرک NUS میڈیکل اسکول سنگاپور نے مشترکہ طور پر کیا، جس میں انٹرلیوکن 11 نامی پروٹین کو جانچا گیا۔ انسانی جسم میں اس مالیکیول کی مقدار عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور یہ جسمانی سوزش کے عمل کو بڑھاتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ مالیکیول ایسی سوئچ آن کرتا ہے جو عمر ڈھلنے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ محققین نے 2 مختلف تجربات کیے ہیں، جن میں سے پہلے میں جینیاتی تبدیلی کے بعد چوہوں میں انٹرلیوکن 11 کی قدرتی افزائش کو ختم کر دیا گیا۔ دوسرے تجربے میں چوہوں کو 75 ہفتوں کی عمر، جو انسانی عمر کے حساب سے 55 سال بنتے ہیں، تک پہنچنے کے بعد ایک ایسی دوا دی گئی جو انٹرلیوکن 11 کو ان کے جسم سے خارج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جرنل نیچر میں شائع ہونے والے اس تحقیق کے نتائج کے مطابق عمر میں 20 سے 25% تک کا اضافہ دیکھا گیا، جس کا انحصار جینز اور تجربے پر تھا۔ زیادہ عمر کے چوہے سرطان سے مر گئے، لیکن جن چوہوں میں انٹرلیوکن 11 نہیں تھا ان پر بیماری کا زیادہ اثر نہیں ہوا۔ ان جانوروں میں پٹھیں بھی بہتر تھی، جبکہ ان کے جسم توانا اور کھال صحت مند رہی۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا جو اثرات تجربے میں استعمال ہونے والے چوہوں میں دیکھے گئے وہی اثرات انسانوں میں بھی ہوں گے، اور کیا اس کی کسی قسم کے منفی اثرات تو نہیں؟ انٹرلیوکن 11 کا انسانی جسم میں ایک واضح کردار ہوتا ہے جو چند نایاب کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جوڑوں سر کی کھوپڑی میں نقص رہ جاتی ہیں، جن کو ٹھیک کرنے کے لیے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرلیوکن 11 کا دانتوں کے نکلنے اور زخم بڑھنے سے بھی اہم تعلق ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ بڑھاپے میں انٹرلیوکن 11 ایک منفی کردار ادا کرتا ہے اور بڑھاپے کی رفتار تیز کر دیتا ہے۔ یہ دوا ایک ایسی اینٹی باڈی پر مشتمل ہے جو انٹرلیوکن 11 پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس وقت اس دوا کو ایسے مریضوں میں آزمایا جا رہا ہے جن کے پھیپھڑوں میں فائبروسس ہے۔ اس بیماری میں پھیپھڑے زخمی ہو جاتے ہیں اور سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ پروفیسر کوک کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ ابھی مکمل نہیں ہوا، تاہم موجودہ اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ دوا انسانوں کو دینا محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے علاج میں استعمال ہونے والی میٹفورمن اور راپامائسن نامی ادویہ، جنہیں ٹرانسفر کے بعد بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان پر بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ پروفیسر کوک کا ماننا ہے کہ زندگی گزارنے کے طریقے اور خوراک میں تبدیلیاں کرنے کے مقابلے میں دوا انسانوں کے لیے آسان راستہ ہوگا۔ پروفیسر انیسا وڈجاجا بھی اس تحقیق میں شامل تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ ہم نے چوہوں پر تجربہ کیا، لیکن ہمیں امید ہے کہ انسانی صحت کے لیے نتائج اہم ہیں، کیونکہ ہم نے ملتے جلتے اثرات انسانی خلیوں میں بھی دیکھے۔